ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے حوالہ سے ہم نے اس سے قبل 2 پروگرام کیے اور ہم نے اس کی ریگولیرٹیز پہ بات کی اور اس وائلیشنز پہ بھی بات ہوئی، اور ہم نے بتایا کہ کس طرح جو ہے ایک ایسی کمپنی کو ایک کانٹریکٹ دے دیا گیا اور 1 ارب 30 کروڑ روپیہ اس کو کا کانٹریکٹ دیا گیا جو ایس سی سی پی سے رجسٹر بھی نہیں تھی، اور گریو وائلیشنز ہوئی لاء کی۔ اس کے بعد پھر ہم نے آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی ریکویسٹ کی، اور ہم نے ان کو لیٹر لکھا اپنی ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے کہ وہ اس مسئلے کا سو موٹو ایکشن لیں، کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے۔ یہ 2 لاکھ سے زیادہ جو بچے ہیں جو اس ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے، اور اس کا مطلب ہے کہ 2 لاکھ کے قریب خاندان ہیں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا پبلک جو ہے اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیا جائے۔ اسی طرح ریٹ پٹیشن بھی فائل ہوئی، اسلام آباد میں ریٹ پٹیشن فائل ہوئی، کراچی میں ہمارے دوستوں نے لائرز نے رابطہ کیا اور اسسٹنس مانگی۔ ہم نے ان کو جو بھی اسسٹنس تھی وہ ہم نے پرووائڈ کی۔ پھر اسی طرح باقی شہروں سے اسٹوڈنٹس نے پوچھا بہت زیادہ، اور بتایا کہ کون کون سی انلیگیلٹیز ہیں، تو اس کے اوپر ہم نے مناسب جانا کہ ایک پروگرام فل فلیج اس لیگل حوالے سے کیا جائے، قانونی نقائص بتائے جائے، تاکہ وہ احباب ہمارے وکلاء بھائی جو اس پٹیشن کو کسی نہ کسی جگہ پہ، خواہ وہ کے پی کے اندر ہیں یا سندھ کے اندر ہیں یا بلوچستان کے اندر ہیں یا کسی اور پلیٹ فارم پہ اس کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں، پلیڈ کر رہے ہیں، تو ان کو وہ قانونی ہیلپ درکار ہو سکے۔ اور اسی طرح جو اسٹوڈنٹس جمع ہیں پی ایم سی کے سامنے احتجاجی دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے مذاکرات کسی سٹیج کے اوپر ہوتے ہیں، اس سارے مظاہرے کو جس میں اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ایم ایس ایم عرفان یوسف صاحب لیڈ کر رہے ہیں، تو وہ کسی سٹیج کے اوپر ان کو ٹیبل ٹاک میں یہ سامنے باتیں آئیں تاکہ یہ بتا سکے کہ کون کون سی وائلیشن ہے۔ تو لہٰذا آج کا یہ جو پروگرام ہے خصوصی طور پر ایک قانونی نقائص پر بات کریں گے، جو کہ کنڈکٹ آف ایگزامینیشن جو ہوا، جو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ہوا، اس کے متعلق ہے۔ تو سب سے جو پہلی انلیگیلٹی ہے، سب سے پہلی جو وائلیشن ہوئی وہ ہوئی سیکشن 18 آف پاکستان میڈیکل کمیشن ایکٹ 2020۔ سیکشن 18 کیا کہتا ہے، میں پڑھے دیتا ہوں آپ کی فیسلٹی کے لیے۔ دا اتھارٹی شیل ہے کنڈکٹ اینولی آن اے ڈیٹ اپرووڈ بائی دا کونسل اینڈ ایز پر اسٹینڈرڈز اپرووڈ بائی دا بورڈ اے سنگل ایڈمیشن ٹیسٹ۔ سو مائی ایمفیسس آن اے سنگل ایڈمیشن ٹیسٹ۔ جب یہ بتا دیا کہ ایک سنگل ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگا، تو پھر جو ہے آپ 64 ٹیسٹ جو لیے ہیں آپ نے، یہ سارے کے سارے غیر قانونی ٹیسٹ ہیں، ان کو نہیں لیا جا سکتا۔ اگر آپ نے رول میں جا کے کہا بھی ہے کہ ہم مختلف اوقات میں ٹیسٹ لیں گے، تو لاء یہ ہے کہ وہ جو رول ہیں وہ اوور رائڈ نہیں کریں گے اس قانونی پروویژن کو، اس سیکشن کو جو میں نے ابھی پڑھا، سیکشن 18 جو ہے، اس کو اوور رائڈ نہیں کر سکتے رول، کیونکہ رول اس کے تابع ہیں۔ جب اس قانون کے تابع ہیں تو اگر آپ نے رول میں جا کے امینڈمنٹ کی ہے تو آپ اس کو نہیں کر سکتے، اور اس لاء میں آپ امینڈ ویسے ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ دس از ایکٹ آف پارلیمنٹ، اور ایکٹ آف پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ کا اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ہے۔ لہٰذا اس سیکشن 18 کی موجودگی میں جو سارے کا سارا جو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ہے وہ غیر قانونی ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، وہ نلٹی ان دا آئی آف لاء ہے، وائڈ ہے، سرے سے ایسے سمجھا جائے کہ جیسے وہ ہوا ہی نہیں۔ دوسری جو وائلیشن ہے وہ سیکشن 16 یہ کہتا ہے اس ایکٹ کا کہ اتھارٹی جو ہے وہ فنڈز ایک ٹرانسپیرنٹ مینر میں استعمال کرے گی تمام ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے، مینج کرنے کے لیے سارا سسٹم۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ فنڈز جو ہیں
ایک ایسی کمپنی کو دے دیے جاتے ہیں جو میں نے ابھی بتایا کہ جو ایڈورٹیزمنٹ کے بعد رجسٹر ہوتی ہے، تو سیکشن 16 کی ڈیوٹی پوری نہیں ہوئی. پھر آپ نے جو جتنی بھی گورنمنٹ پرچیز کرتی ہے چیزیں یا وہاں وہ ٹینڈر کرتی ہے اور بڈ وصول کرتی ہے، اس کا پورا قانون ہے جسے پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کہتے ہیں. اب اس کا سیکشن پنجاب پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا سیکشن 16 اور 17 ہے جو پری کوالیفیکیشنز کی بات کرتا ہے کہ آپ نے پری کوالیفیکیشنز کیا ہیں، کہ کیا اس کا تجربہ ہے جس میں وہ ٹیسٹ لینے جا رہی ہے کمپنی، کیا اس سے پہلے اس نے یہ ٹیسٹ لیے، کیا وہ ایس سی سی پی سے رجسٹر ہے، کیا اس کا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے، کیا اس کی پاسٹ پرفارمنس کیا ہے، اس کی کیپیبلٹی کیا ہے، اس کے پاس کون سا ایکوپمنٹ ہے جو چیک کیا آپ نے، اس کے کیا پلانٹ ہیں، اس کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے، اس کی اپروپریٹ مینیجر کیپیبلٹی کیا ہے. تو ایک لمبی فہرست ہے، میں نے تو چند آپ کو سامنے گنوائی ہیں چیزیں. تو یہ پوری لمبی فہرست ہے پری کوالیفیکیشنز کی سیکشن 16 میں اور سیکشن 17 میں پروکیورمنٹ لاء کے اندر، جو پنجاب پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ 2009 ہے، کہ ان پری کوالیفیکیشنز پہ جب کوئی پورا اترے گا تو پھر آپ اس کو ٹینڈر دے سکتے ہیں. اور اس حوالے سے نہ تو پوری کونسل کا کوئی اجلاس سامنے آتا ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ پہ پوری اتری، یا کسی نے یہ فائنڈنگ دی کہ اس لاء کے تحت وہ پوری اتری، لہٰذا اس کمپنی کا یہ سارے کا سارا ایگزامینیشن جو کنڈکٹ کرنا ہے وہ غیر قانونی ہے، چونکہ اس لاء کے تحت اس کی بڈ ہی جو ہے وہ غیر قانونی رہی. جب بڈ ہی غیر قانونی تھی، جب اس کی بنیاد ہی غیر قانونی تھی، تو پھر آگے چل کر وہ جو ایگزام لیا وہ بھی غیر قانونی تھا. نمبر 4 جو چوتھی وائلیشن ہے، اب اس کے کنڈکٹ آف جو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ریگولیشن ہے، ایگزامینیشن کنڈکٹ آف ایگزامینیشن ریگولیشن جو ہے 2021 جو انہوں نے فریم کیے، وہ یہ کہتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں اس وقت وہ 4 جون 2021 کو فریم کیے انہوں نے، اور وہ اس کا ریگولیشن نمبر 3 کلاس 3 یہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ فلی سیکورڈ سسٹم ہوگا، یہ انشور کرے گا. ایم ڈی کیٹ ایگزامز شیل بی کنڈکٹڈ تھرو اے فلی کمپیوٹرائزڈ اینڈ سیکور میتھڈ. اب مجھے یہ بتائیے کہ سیکور تو رہا نہیں وہ، جب اس میں سے وہ ہیک ہو گیا، جب آپ نے کہا کہ دوبارہ ریسیٹ پاس ورڈ کریں، جب وہ لیک ہو گئے کویسچن، تو پھر وہ سیکور تو نہیں رہا. تو جب وہ سیکور نہیں رہا تو پھر اس رول کے تحت جو ریگولیشن ہے 3 کلاس 3 آف کنڈکٹ آف ایم ڈی کیٹ ایگزامینیشن ریگولیشنز 2021 اس کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور اس کی خلاف ورزی کی بنیاد کے اوپر بھی یہ جو ایگزام ہے یہ غیر قانونی ہے، اور یہ ایگزام کو قانونی نہیں کہا جا سکتا. پھر 5ویں جو اس میں غیر قانونی ہوا اس ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں، وہ یہ ہے، اسی کا جو ریگولیشن 5 ہے. ریگولیشن 5 کہتی ہے کہ 3 ڈفرینٹ لیول آف جو ہے ڈیفیکلٹی شیل بی سیٹ. پہلے ایک لیول ہے، پھر دوسرا لیول ہے، پھر تیسرا لیول ہے. جبکہ اسٹوڈنٹس نے جو کمپلینٹ کی ہیں ان کی کمپلینٹ یہ ہے کہ 80% ڈیفیکلٹ تھا، یعنی کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے. 33% آپ ایک لیول پہ آئیں گے، پھر 33% پہ جائیں گے، پھر 33% پہ جائیں گے. تو یہ آپ کا خود ریگولیشن کہہ رہی ہے. ریگولیشن 5 جو ہے اس کی کلاس 2 ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں ایک لائن جو ریلیونٹ ہے. ایم ڈی کیٹ ایگزامز شیل کنسسٹ آف سچ سبجیکٹس اینڈ the questions in each subject shall be divided into at least 3 difficulty levels. جب 3 ڈیفیکلٹی لیولز میں کویسچن ڈیوائڈ نہیں کیے تو پھر یہ جو ٹیسٹ ہے یہ غیر قانونی ہو گیا، اور اسے قانونی ٹیسٹ نہیں کہا جا سکتا. پھر جو اس سے نیکسٹ جو وائلیشن ہے، 6ٹھی وائلیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کلاس 6 ہے، اسی کنڈکٹ آف ریگولیشن جو ہے کنڈکٹ آف ایگزامینیشن ریگولیشنز کی کلاس 6 کی جو ہے سب کلاس 4 یہ کہتی ہے The authority shall not disclose the questions
are the answers contained in any of the examination paper as contained in the examination question bank. نہیں کرے گی, اچھی بات ہے, نہیں کرے گی. اب یہ بتائیے کہ ایگزامینیشن بینک تو آپ کا بچا ہی نہیں. ایگزامینیشن بینک جو ہے وہ تو لٹ گیا. اس میں سے تو جو ایگزامینیشن بینک میں جو 9000 کویسچن تھے وہ تو وہاں پہ نہیں رہے اور وہ وہاں سے لیک ہو گئے. تو پھر اس ریگولیشن جو ہے کنڈکٹ آف ایگزامینیشن ریگولیشن 6 کلاس 6 کی جو وائلیشن ہے یہ بھی کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایگزامینیشن جو ہوا ہے وہ غلط ہوا اور اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ بھی کہتی ہے. اب یہ ریلیونٹ جو قانونی پروویژن میں نے بتائی آپ کی, ایکٹ کی بھی اور پروکیورمنٹ لا کی بھی وائلیشن ہوئی ہے اور پھر اس کے ساتھ رولز کی وائلیشن ہے. اب جو کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے اس میں اب دیکھیے آرٹیکل 4 کہتا ہے, پرسکرائب کرتا ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ آئین اور قانون نے جو راستہ بتایا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ ہوا, یہ آرٹیکل 4 کی بھی وائلیشن ہے. آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ فیئر ٹیسٹ ہونا چاہیے, فیئر پروسیڈنگ ہونی چاہیے, فیئرنس نظر آنی چاہیے. سارے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے اندر کوئی فیئرنس نظر نہیں آ رہی. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے جو اس کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے. اور اسی طرح جو آرٹیکل 25 ہے ڈسکریمنیشن کی بات کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا ٹیسٹ مختلف لیں, کسی کا مختلف لیں, ڈسکریمنیٹ کریں. تو یہ آرٹیکل 25 کی وائلیشن میں بھی آتا ہے. تو لہٰذا اب اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے وہ سچویشن یہ ہے کہ جب آئینی طور پر ایم ڈی کیٹ ایگزام جو ہے وہ غیر قانونی نظر آتا ہے, قانونی طور پر ان کا اپنا جو قانون ہے وہ غیر قانونی کہتا ہے, ریگولیشنز کنڈکٹ آف ایگزامینیشن ریگولیشن غیر قانونی کہتے ہیں, تو پھر مناسب یہ ہے کہ اس امتحان کو دوبارہ ریکنڈکٹ کیا جائے. لہٰذا اگر آپ نے ریکنڈکٹ نہیں کیا اور یہ گریو وائلیشنز آف لا ہے اس کو آپ روند کر چلے گئے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے, تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی ان طلباء کے ساتھ, ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ, نیشنل ایکسچیکر کے ساتھ اور اس ریاست پاکستان کے ساتھ جس کا آرٹیکل 5 کہتا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ ریاست کا وفادار ہوگا. یہ اس طرح قانون کی وائلیشن کرنا اور پھر اس پہ قائم رہنا اور پھر جو ہے وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کمانا, منافع کمانا اور لوٹنا, یہ جو ہے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے. لیکن دیکھتے ہیں, ہم نے تو اپنی بات رکھ دی نیب کے آگے بھی, آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے آگے بھی. اب یہ اداروں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک میں رول آف لا کو لے کے آگے جانا ہے اور رول آف لا کے ساتھ جانا ہے یا ان وائلیشن ٹو دا رول جانا ہے. اگر ہم نے اسی طرح اداروں کو اجازت دی اس طرح کھلواڑ کرنے کی اور وائلیشن ٹو دا لا کام کرنے کی, تو پھر جو ہے ہر دوسرے دن ہمیں وائلیشن جو ہے اسی طرح کی ملیں گی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. ہیومن رائٹس میں اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان پائندہ باد. اللہ نگہبان. جانے سے پہلے ہیومن رائٹس پی کے ضرور سبسکرائب کیجیے گا. یہ آپ کا اپنا چینل ہے. ہیومن رائٹس کی یہ جو لڑائی ہے یہ ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑ سکتے ہیں, ہم اکیلے نہیں لڑ سکتے. بہت شکریہ.